جیسے شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب 12 سال کی عمر میں تھے اور قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے، چوروں نے قافلے کو لوٹا تو ان سے پوچھا 12 سال کے بچے سے، عبد القادر جیلانی سے، تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ کیا ہے؟ سیدھے سیدھے جواب، 40 اشرفیاں ہیں۔ کہاں ہے؟ میرے کرتے کے استر میں، یہاں میری ماں نے سل دی ہے۔ پھاڑ کے دیکھا تو 40 اشرفی۔ بیٹا تم نے سیدھے سیدھے بتا دیا، صاف صاف بتا دیا، تمہارے اوپر تو مجھے شک بھی نہیں ہو سکتا تھا، تم نے صاف صاف کیوں بتا دیا؟ اس بچے نے کیا کہا؟ چلتے وقت میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا حالات چاہے کتنے خراب ہوں لیکن کبھی جھوٹ مت بولنا۔ ماں اپنے 12 سال کے بچے کو چھوڑ رہی ہے اور قافلے کے حوالے کر رہی ہے تو اپنے 12 سال کے بچے کو تقوی کا درس دے رہی ہے، اللہ سے ڈرنے کا درس دے رہی ہے۔ آج کل کی مائیں اپنے بچوں کو 12 سال کی عمر میں پینٹ کی چین کھول کے کھڑے ہو کے پیشاب کرواتی ہے نالی میں۔ یہ آج کل کی ماں ہے، کہاں سے ان کے اندر ڈر پیدا ہوگا؟ وہ 12 سال کا بچہ اور اس کی ماں کہہ رہی ہے بیٹے حالات چاہے کتنے خراب ہوں لیکن کبھی جھوٹ مت بولنا۔ اور اللہ نے اس بچے کو جب سچ بولنے کی توفیق دی اور درست بات کہنے کی توفیق دی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چوروں کے سردار پر، ڈاکوؤں کے سردار پر اس کا ایسا اثر پڑا کہ اس نے کہا اے اللہ، اس بچے نے راستے میں اپنی ماں کا اتنا کہنا مانا، اتنا کہنا، اور ہم تو آج تک تیری نافرمانی کرتے آئے ہیں، مجبور لوگوں کا مال لوٹتے آئے ہیں، بے کس اور بے سہارا لوگوں کو ہم نے اور بے سہارا کر دیا ہے۔ اے اللہ سے ہم توبہ کر رہے ہیں اور سب کا لوٹا ہوا مال ان کو واپس کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور وہ سب پکے سچے نمازی بن گئے، پرہیزگار بن گئے، متقی بن گئے۔ یہ ایک 12 سال کے بچے کو اس کی ماں نے جو نصیحت کی تھی اس نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے پرہیزگاری جو ہماری زندگیوں میں نہیں آتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اب ایک اور آیت سنیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمانوں والو، اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرو اور سوچو، غور کرو کہ کل قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے، کل قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے۔ یحییٰ ابن ایوب خراسان کے دروازے کے باہر بیٹھ جاتے ہیں۔ خراسان کے دروازے کے پاس ایک قبرستان ہے، اور سنیے بڑا دلچسپ واقعہ سنا رہا ہوں آج آپ کو۔ خراسان کے دروازے پر بیٹھ گئے، روزانہ یہ بیٹھ جاتے تھے اور وہاں سے قبرستان سامنے دکھائی دیتا تھا۔ یہ روزانہ رات میں خراسان کے دروازے پر بیٹھ جاتے تھے اور رات کے اندر قبرستان کا دیدار کرتے تھے۔ قبرستان کا دیدار کرتے تھے، اندھیرے میں قبروں کو دیکھتے تھے اور اپنی موت کو یاد کرتے تھے کہ ہمیں بھی ایک دن یہاں آنا ہے، ہمیں بھی ایک دن یہاں دفن ہونا ہے۔ ہم اور آپ بھی تو مٹی دینے جاتے ہیں، ہم اور آپ بھی تو قبرستان سے گزرتے ہیں، لیکن کبھی موت نہیں آتی، کبھی یاد نہیں آتی۔ مٹی بھی دیتے اور ہنستے بھی، مٹی بھی دیتے جا رہے ہیں، کھلکھلا بھی رہے، کوئی موت کا احساس نہیں ہے۔ یحییٰ ابن ایوب روزانہ قبرستان اندھیرے میں بیٹھتے اور قبروں کا دیدار کرتے اور اپنی موت کو یاد کرتے۔ ایک دن بیٹھے ہوئے قبرستان پر بیٹھے، دروازے پر بیٹھے ہوئے، جب رات کافی گزر گئی، 2/3 رات گزر گئی، 2 حصے رات کے گزر گئے، سائیں بیتنے لگی، جنگل قبرستان کے اندر اندھیرا چھا گیا۔ تو یحییٰ ابن ایوب اب قبروں کو دیکھ رہے ہیں، ایک دن ہمیں بھی یہاں آنا ہے۔ اچانک ان کی نظر قبرستان پر ایک آدمی پر پڑی جو کمبل اوڑے ہوئے ہیں، اپنے سر پر کمبل ڈالے ہوئے ہیں اور اپنی آنکھوں کے علاوہ پورا چہرہ چھپائے ہوئے ہیں اور کمبل اوڑے ہوئے ہیں۔ وہ کبھی اس قبر کو دیکھتا، آگے بڑھتا، دوسری قبر کو دیکھتا، پھر آگے بڑھتا، تیسری قبر کو دیکھتا، پھر آگے بڑھتا، چوتھی قبر کو دیکھتا، پھوٹی ہوئی قبر ہے، ٹوٹی ہوئی قبر ہے، پھوٹ گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، اس قبر کو دیکھ کر وہیں پر بیٹھ جاتا ہے، چہرہ چھپایا ہوا ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اور اس طرح بیٹھ جاتا ہے، اس پھوٹی ہوئی قبر کو رات میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہے۔ یحییٰ ابن ایوب کہتے ہیں اللہ، یہ کون آدمی ہے جو رات کے اندھیرے میں
اتنی قبروں کو دیکھنے کے بعد ایک قبر پر جا کر بیٹھ گیا ہے، دیکھیں یہ اتنی رات میں کیا کرتا ہے۔ یحییٰ ابن ایوب اٹھتے ہیں، چلے اس آدمی کے پاس، یہ قبر کے پاس بیٹھ کر کیا کر رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے، آنسو سے رو رہا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں اور ان ہڈیوں کو دیکھ رہا ہے، ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں کو دیکھ کر کہتا جا رہا ہے، اے ہڈیوں کل تم میرے جیسی تھی اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا، اے ہڈیوں کل تم میری طرح تھی اور کل میں تمہاری طرح ہو جاؤں گا، اے ہڈیوں کل تم میرے جیسی تھی اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا۔ وہ یہ وظیفہ پڑھ رہا ہے، یہ گاتا جا رہا ہے، یہ کہتا جا رہا ہے، لیکن ہے کون؟ یہ تو چہرہ چھپائے ہوئے۔ یحییٰ ابن ایوب کہتے ہیں کہ میں اس کے قریب گیا، میں بیٹھ گیا، میں اس کی شکل دیکھنا چاہتا تھا، جیسے ہی میں نے اس کی پیٹھ پر پیچھے سے ہاتھ رکھا، سنو پیچھے سے، تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، جب اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کے سر سے کمبل نیچے گر گیا، اس کا چہرہ مجھے دکھائی دیا، مجھے پہچاننے میں دیر نہ لگی، یہ میرے بچپن کا دوست نکلا، یہ سعدون نکلا، یہ میرے بچپن کا دوست ہے، لیکن یہ رات میں اس پھوٹی ہوئی قبر کے پاس آ کر روتا تھا، اس کا علم مجھے بھی نہیں تھا۔ اس سعدون کو میں پہچان گیا، میں نے کہا سعدون یہ کیا حال ہے تمہارا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ سعدون کہتے ہیں اے یحییٰ آج ان مردوں کی حالت دیکھ کر رو لینا اس دن کے رونے سے بہتر ہے، کل جب ہمارے پاس عمل کی کمی ہو اور میدان محشر میں ہمیں رونا پڑے، اس دن رونے سے بہتر ہے آج ان مردوں کی حالت کو دیکھ کر رو لو اور عبرت حاصل کر لو، کچھ تقوی اختیار کر لو، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر لو۔ سنو یہ چلے گئے، ان کے عمل ان کے ساتھ ہیں، ان سے عبرت حاصل کر لو۔ اے یحییٰ اس دن کیا ہوگا؟ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ جب ہمارے صحیفے کھولے جائیں گے، ہمارے رجسٹر کھولے جائیں گے، نام اعمال ہمارے ہاتھوں میں دیا جائے گا، اس دن ہمارا کیا ہوگا؟ اس دن ہمارا کیا ہوگا؟ ہم اچھے عمل کی وجہ سے جنت میں جائیں گے یا برے عمل کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے؟ یحییٰ کہتے ہیں کہ اتنا سننے کے بعد سعدون کی بات یحییٰ رونے لگے، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ سعدون ان کے پاس بیٹھ گئے، وہ بے ہوش ہیں، پانی کے چھینٹے مار رہے ہیں، ہوش نہیں آ رہا ہے۔ سعدون جو کمبل اوڑھے ہوئے تھے اس کمبل کے کونے سے ان کے سر کو پوچھتے جا رہے ہیں، پانی کا چھینٹا مارتے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد یحییٰ ابن ایوب کو ہوش آیا تو حضرت سعدون نے کہا اے یحییٰ تمہیں ہوش کیوں آ گیا؟ کاش تم آج مر جاتے، ان مردوں کی حالت کو دیکھ کر جو روئے تھے، اگر آج تمہیں موت آ جاتی تو تم سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہوتا، تم سے زیادہ خوش نصیب آج کوئی نہیں ہوتا۔ اے یحییٰ تمہیں ہوش کیسے آ گیا؟ تمہیں ہوش کیوں آ گیا؟ آج اگر تم مر جاتے تو یہ موت تمہاری اللہ کے ڈر سے ہوتی، اللہ کے خوف سے ہوتی، اور آج تم سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہوتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، لوگ اپنے مرنے اور گلنے اور سڑنے کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمارے اور آپ کی باڈی کے ساتھ وہی سب کچھ ہوگا جو اوروں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو آیا ہے وہ ایک دن جائے گا۔ اس لیے کامیاب وہ ہے جس نے اپنی زندگی کو تقوی سے لیس کر لیا، تقوی سے مزین کر لیا اور تقوی سے بھر لیا۔ آپ کو معلوم ہے لفظ ایمان صرف اسلام کے اندر ہے۔ اگر آج کوئی ہندو یا کوئی سکھ یا کوئی جینی، کوئی عیسائی، کوئی یہودی اگر آج کسی کا لوٹا ہوا یا کسی کا مال جو اس کو مل گیا ہو وہ واپس کر دے دوسرے کو، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بڑا ایماندار آدمی ہے۔ ہندو بھی کیا کہتا ہے؟ یار بڑا ایماندار ہے، جبکہ لفظ ایمان ہندو دھرم کے اندر نہیں ہے، جینی میں نہیں ہے، سکھ میں نہیں ہے۔ ایمانداری اور امانت داری اگر کسی مذہب نے سکھلائی ہے تو وہ اسلام ہے۔
کوئی فائدہ نہیں ہے جلسے کرانے سے اور تقریریں کرانے سے، اگر ہمارے اندر ایمانداری اور امانت داری پیدا نہیں ہو رہی ہے تو